بیٹا دعا مانگنا بہت بڑی چیز ہے، اس کے آداب بھی ہیں، اس کے ضوابط بھی ہیں، اس کی ترتیبیں بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم موجود ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اس کو عبادت کی بنیاد کہا گیا، عبادت کا مغز اور خلاصہ کہا گیا۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ایسے کریں جیسے پختہ یقین کے ساتھ بندہ کرتا ہے کہ مجھے اس در سے ضرور ملے گا۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یوں دعا اللہ کے سامنے نہ کریں کہ اللہ تو چاہے تو میری دعا قبول فرما، اللہ تو چاہے تو مجھے رزق دے، اللہ تو چاہے تو میرے اوپر رحمت فرما دے، بلکہ پختہ یقین سے مانگو، اسی لیے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں اور صحیح طریقے سے مانگیں، آداب ہونے چاہیے، عاجزی سے مانگیں، رو کر مانگیں، رونے جیسی شکل بنا کر مانگیں، رزق حرام سے بچ کر مانگیں، گناہوں سے توبہ کر کے مانگیں، قبولیت کے اوقات میں صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت، ان جیسی وقتوں میں یا نماز کے بعد یا 2 نفل پڑھ کے اس طرح کی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو ہم بہتر بنائیں، اور حدیث پاک میں ہے اس کو صحیح طریقے سے چلائیں۔ مثلا صحیح طریقے سے چلانے کی احادیث پوری کی پوری موجود ہیں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، شعب الایمان میں موجود ہے۔ حضرت امام بیہقی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لائے ہیں کہ الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ کے ہاں پردے میں رہتی ہے جب تک بندہ درود پاک کو اس میں شامل نہ کر لے۔ اللہ کی حمد و ثنا رکھیں، درود پاک کو شامل رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سورۃ ہود میں آیت نمبر 61 میں ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن بتاتے ہوئے نظر آتا ہے، ان ربی قریب مجیب، میرا اللہ میرے قریب ہے اور میری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں پختہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور دعا وسیلہ بھی آپ دعا میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کریں، انبیاء کرام کا پیش کریں، اصحاب کرام کا پیش کریں، اہل بیت عظام کا پیش کریں، اولیاء اللہ کا پیش کریں، ائمہ اربعہ کا پیش کریں۔ آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، وسیلے کے ساتھ بھی دعا مانگنا جائز ہے، وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 190 میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے لیے مقام تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پچھلے لوگ تو رسول اللہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے اور ان کو اللہ پاک فتح عطا فرماتے تھے۔ تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی دینا چاہیے کہ اے اللہ جو تیرے دربار میں تیرے ہاں رسول اللہ کا مرتبہ، منزلت، رسول اللہ کا مقام ہے، میں اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے۔ اس طرح دعا مانگیں، پختہ یقین سے مانگیں اور دعا میں مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔